أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. یہ سورہ الحجر کے تیسرے رکوع کی 36 تا 36 تا 35 آیات، یعنی 10 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے: ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آپ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس سے پہلے سورہ الحجر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ہوا اور پانی میں جو اللہ رب کریم کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا تھا. اسے آفاق کی نشانیاں کہتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں بتایا ہے. اسے آیات انفس میں سے شامل کیا جاتا ہے. یہ آیت انفس ہے، یعنی انسان کے اپنے بارے میں اس میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں اس کا ذکر آج کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے انسانوں کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہے کہ اس کا رب کتنا عظیم ہے، اس کا رب اس پر کتنا مہربان ہے، اس کا رب اس کے لیے تمام نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. یہ تمام اس کے اندر سبق ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ربوبیت اور حکمت اور رحمت کی اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے. آج کی آیات میں جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ انسان اور جن کے بارے میں ان کی خلقت کیسے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ آیات ہیں. اور اس کے بعد ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے. اس کی خلقت، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے
اس کو بتا کر کہ میں ایسا بناؤں گا اور تو سجدہ کرنا. یعنی انسان کے علاوہ دو الگ جو مخلوقات تھیں، ایک ناری مخلوق اور ایک نوری مخلوق، فرشتے اور جن، ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ان کو حکم دیا کہ تم لوگ آدم کو سجدہ کرو. امتحان میں آپ جانتے ہیں آزادی ہوتی ہے، انسان چاہے اس کو قبول کرے چاہے نہ کرے. امتحان میں یہ ابلیس نے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا. فرشتے کامیاب ہو گئے اس امتحان میں، ابلیس ناکام ہو گیا امتحان میں. ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے. امتحان میں کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جس میں اس امتحان دینے والے کے لیے کوئی مشقت کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے قربانی کی جس کو وہ پسند نہیں کرتا. جیسے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طریقے سے حقیر شکل میں کہ ابلیس کے لیے یعنی اس کا دماغ جو اندر خباثت تھی اس کا اظہار ہونا آسان ہو گیا. وہ یہ کہ یہ تو بہت حقیر چیز ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، مجھے کیوں حکم دیا جا رہا فائدہ کرنے کا. یعنی یہ جو اس کے اندر خباثت تھی اس کا اظہار ہو گیا. امتحان میں یہی ہوتا ہے. یعنی ہمارا امتحان بھی جب لیا جاتا ہے اور لیا جا رہا ہے اور لیا جاتا رہتا ہے تو ہماری کیفیتوں کے لحاظ سے جب ہمارے اندر اس قسم کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے لیے وہ چیز مشکل پڑ جاتی ہے، اس کا امتحان ہمارا لیا جاتا ہے. جیسے کبھی ایسا امتحان لیا جاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ دیا جاتا ہے، کبھی ایسا کیا جاتا ہے ہم سے کچھ لیا جاتا ہے، اور دونوں میں امتحان ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ تیسری جگہ ہے قرآن میں جب قصہ آدم و ابلیس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، اور اب یہ سورہ الحجر میں. ہر جگہ جب قصہ آدم و ابلیس قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور 7 جگہ کیا ہے. ہر ایک کا پیرایا الگ ہے، ہر ایک واقعے کا مقصد الگ ہے، اس کی حکمتیں الگ ہیں. یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہے، کبھی ریپیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقاصد الگ ہوا کرتے ہیں. تو یہاں مقصد کو آپ ڈھونڈیے، بین السطور انڈر لائن ہوں گے، ان کو ڈھونڈیے وہ کیا کہیں اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے. آسان ہے، مشکل نہیں ہوگا، میں بھی اشارے کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ابلیس کے چیلے بنے ہوئے تھے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا استاد راندہ درگاہ ہمارے یہاں ہوا ہے اور تمہیں پتہ ہے، اب تم بھی اسی کے طریقے پر چل رہے ہو، تو سوچو تم کہاں جاؤ گے. تمہیں بھی لعنت ہو جائے گی اور تم بھی اللہ کے غضب کے مستحق ہوگے. ایک بات وہ بھی اس وجہ سے، ابلیس بھی اس وجہ سے راندہ درگاہ ہوا کہ اس نے تکبر کیا، اور تم بھی اس وجہ سے راندہ درگاہ ہوگے کہ تم رسول کی بات کو یہ سمجھ کر کہ یہ انسان ہے، مجنون ہے، یہ تو نعوذ باللہ اس سے پہلے آئی ہے، اور یہ تو ایسے ہی ہے، ہم اس کو کیوں مانیں، یہ اس کے اندر کیا خوبی ہے. تو گویا ابلیس میں جیسا گھمنڈ تھا ایسے ہی تمہارے اندر گھمنڈ ہے. جیسے وہ ملون ہو گیا ایسے تم بھی ملون ہوگے اگر تم نے رسول کی بات نہیں مانی. پہلا تو ایک سمپل سا سبق یہ. اب دوسری بات میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب انہیں ذکر کیا تخلیق کے بارے میں تو الگ الگ اس کے بارے میں فرمایا ہے. سب مٹی کی بات ہے. آپ دیکھیے پہلے کہا کہ انسان کو تراب سے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا یہ سوکھی مٹی کو کہتے ہیں. قرآن میں کہا انسان کو طین لازب سے پیدا کیا، یہ گیلی مٹی کو کہتے ہیں. یہاں پر کہا حمائم مسنون سے کیا. حمائم مسنون کہتے ہیں جو سڑی ہوئی بدبودار مٹی ہوتی ہے، کیچڑ ہوتی ہے، جو اس سے پیدا کیا. اور اس کے بعد فرمایا سلسال وہ ہوتی ہے جس کو پکا دیا جاتا ہے اور کھنکھنانے لگتی ہے. اور اس کے بعد سورہ رحمان میں فرمایا کل فخار، یعنی خاص طور سے وہ آواز جو آتی ہے وہ آواز، اس آواز کی طرف توجہ دلائی گئی. آگ میں تپا کر وہ گویا اس کو بنایا گیا. اب اگر آپ غور کریں گے تو پہلی بات میں عرض کروں گا کہ انسان میں چاروں عناصر جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے، خاک، آگ، ہوا، پانی، مٹی اور آتش، 4 عناصر ہوتے ہیں.
बज़ाहिर तो बहुत से अनासर हैं इसमें, वो अनासर की बात नहीं, बल्कि जिसको हम फलसफियाना अंदाज में अनासर कहते हैं। इंसान में चारों अनासर हैं। अब देखिए, ये मिट्टी से बनाया गया, अभी बात बताई, मिट्टी में पानी मिलाया गया, पानी भी हो गया उसके अंदर, उसको हवा से ठंडा किया गया, पहले हवा भी हो गई इसके अंदर, और उसका आग से तपाया भी गया, और सबको मिला करके एक पुतला बना करके अल्लाह ताला ने कि इंसान में चारों खुसूसियात गोया हैं। अब कभी कोई सिफत उसके ऊपर आ जाती है, गालिब हो जाती है, कभी दूसरी सिफत गालिब होती है, और कुछ लोगों में एक सिफत गालिब होती है, दूसरों में दूसरी सिफत गालिब होती है। किसी में आग की सिफत गालिब होती है, मिजाज के लिहाज से अर्ज कर रहा हूँ, और किसी में पानी की सिफत, किसी में मिट्टी की सिफत, खाकसारी है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें इंसानी मिजाज को बनाती हैं। ये फलसफियाना बात हो जाएगी, मैं छोड़ रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। अब देखिए, फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को, अच्छा खलकत के बारे में बता दें, यानी ये 5 मैंने जो अभी उसके मुख्तलिफ हयातें बताई मिट्टी की, सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, कीचड़, पानी, ये वो 5 बातें बताई मैंने। उन 5 के बाद अल्लाह ताला ने 3 और डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं कुरान में, यहाँ भी बताई हैं। तो वो क्या है? फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिद। पहले कहा खालिक, पहले खिलकत की उसकी, ये इब्तिदाई मरहला है तख्लीक का, उसके बाद उसका तस्विया किया, उसके बाद अगला मरहला है उसका, उसके बाद उसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने अपनी रूह डाली, ये तीसरा मरहला है। इसका मतलब एक के बाद एक, आला से आला उसके अंदर जो खूबियाँ हो सकती थी वो डालता चला गया है। यानी इसमें एक इनका इर्तिक़ा है, यानी इसके अंदर एक इवोल्यूशन है। अल्लाह ताला ने एक के बाद एक इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन नहीं जो डार्विन वाला, बल्कि वो इवोल्यूशन जो कुरान अपने लिहाज से उसकी खूबियों में इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे पहले मिट्टी है, वो मिट्टी से बनाया गया है, पुतला बनाया गया है, उसके बाद उसका तस्विया किया गया है, यानी उसके अंदर काबिलियतें, उसके अंदर क़ुव्वतें, उसके अंदर सलाहियतें डेवलप की गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसमें ख़ास अपनी रूह फूंकी है, समझ रहे? जो रूह अलग चीज़ है, काबिलियतें एक अलग चीज़ होती है, रूह एक अलग चीज़ है, यानी रूहानी जो चीज़ है उसका उनसुर है, वो एक अलग ही चीज़ है। हम समझते रहते हैं कि शायद उसी हयात एक अलग चीज़ है, रूह अलग चीज़ है, याद रखिए भी, हयात अलग चीज़ है। हयात तो वो है जो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन रूह एक अलग चीज़ है जिसको हम नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ते हैं हम लोग, उसको अल्लाह के रसूल बताते हैं। और वो भी उनसे भी जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। तुम नहीं समझोगे, ये अल्लाह की कमांड है, समझ रहे? तो यहाँ पर ये 3 अलग डेवलपमेंट, इससे हमें सिर्फ ये बताना अल्लाह ताला का, यानी उसकी एक हिकमत का पहलू मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि इंसान, हमने तो तुझे बहुत एहतिमाम से बनाया था, तुझे तो इतनी नेमतों से नवाजा है, तुझे इतनी सिफात से नवाजा है, तुझे इतना कुछ दिया है, तुझे हमने अपनी सिफात का परतो तेरे अंदर डाल दिया है, रूह अपनी सिफात का परतो तेरे अंदर डाल दिया है, तो शुक्र अदा क्यों नहीं करता? तुझे तो शुक्र हर लम्हे, हर घड़ी करना चाहिए, क्योंकि हमने तुझे इबादत के वास्ते पैदा किया था, ये मतलब था। और तू यहाँ आकर अकड़ रहा है, हमारे रसूलों का इनकार कर रहा है। तो यहाँ फरमाया गया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मिट्टी से उसको, जो सड़ी हुई मिट्टी थी, हमाइम मसनून, बदबू आ गई थी, खमीर निकल आया था उसके अंदर से, और उसके बाद सलसाल, उसके अंदर एक उनकी आवाज़ आने लगी थी। उस हालत में तुझे बनाया, इंसान को बनाया, और इंसान और जिन को वल जानना खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नों को हमने इससे पहले, यानी इंसान से पहले जिन्नों को बनाया, और उसको नारे समूम से बनाया, एक गरम गरम हवा से बनाया, एक लपट से बनाया, आग सी। अब देखिए, जिन कहते हैं खुफिया चीज़ को जो नज़र नहीं आती, हमारी आंखों से नज़र नहीं आती, उसको जिन कहते हैं, खुफिया चीज़। और उसके लिए एक लतीफ़ चीज़ से उसको बनाना चाहिए था, और वो लतीफ़ चीज़ से बनाया, यानी एक हवा, गरम गरम हवा। हमको हवा नज़र नहीं आती, आप देखिए, तो उसके उनसुर में, जबकि मिट्टी जो होती है वो एक बाकायदा स्पेस लेती है, सॉलिड होती है, आप जानते हैं, उसके अंदर एक मैटर होता है, मैटर एक अलग उसकी खूबियत होती है। ये दोनों में फ़र्क देखिए, ये है। तो यहाँ फरमाया गया कि हमने इससे पहले जिन्नों को जो बनाया था, नारे समूह से बनाया था, और वो मतलब ये है कि गरम हवा से बनाया था उसको, एक आग की लपट से बनाया था।
فرمایا کہ اب ان دونوں کی تخلیق الگ الگ ہے. اب یہ ذکر کیوں کیا گیا ہے, ہم اس پر غور کریں. یہ جنوں کو پہلے بنایا گیا تھا. جنوں کا جد امجد جو ہے ابلیس ہے, وہ بھی جن ہے. آپ کو پتہ قرآن نے خود کہا ہے, قرآن میں سورہ کہف میں بتایا وہ جنوں میں سے تھا. تو جن ہے, تو جنوں کو پہلے بنایا تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امتحان جب لیا تو ظاہر ہے ان سے امتحان پہلے لے لیا. تو ابلیس نہ ہوتا اگر تو امتحان کیسے لیتا. تو ابلیس کو پہلے بنایا گیا تھا, ابلیس جنوں میں سے تھا, جنوں کو پہلے بنایا گیا تھا. یہ بات قرآن نے باقاعدہ من قبلوں کہا ہے. من قبلوں کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم جنوں کو بنا چکے تھے, اور پھر ان کا امتحان انسان کو سجدہ کرنے کے حکم سے دیا. اب ان کا امتحان بڑا سخت ہو گیا. کیوں کیا؟ کیونکہ سڑے گارے سے بنائی جانے والی مخلوق کو کہا ان سے کہ تم کرو سجدہ. اور فرشتے تو فرشتے ہی تھے بھائی, فرشتوں کی بات ہی کیا ہے. لیکن وہ بیچارے بہت ہی اعلیٰ صفات کے حامل تھے, بہت پیارے لوگ تھے, بہت اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے تو اللہ کے آگے سجدہ لے لی, اللہ کے آگے مانتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے آگے سجدہ ہے یہ تو, اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہے گا ہم وہ کریں گے. انہوں نے سجدہ کر لیا. ابلیس خباثت میں تھا, اس کی خباثت چھپی ہوئی تھی, اس نے اظہار کر دیا, جیسا ذکر آ رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور یاد کرو وہ موقع جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں ایک گارے سے جس میں بدبو پیدا ہو گئی ہوگی, آواز و کھنکھنانے والا ہوگا, اس سے. یعنی اس کی کمزوریوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ. ایسا انسان بنا رہا ہوں مگر تمہیں سجدہ کرنا ہے. غور کیجیے, یعنی اس سے تو امتحان سخت ہوا نہیں ہوا, امتحان سخت ہو گیا اور زیادہ. لیکن فرشتے جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے. لیکن ابلیس اپنے کو بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا اور سب سے زیادہ بے وقوف احمق. تو یہاں پر وہ نہیں سمجھا, یا یوں کہیے کہ اس کے اندر خباثت تھی. اب اللہ تعالیٰ ایک بات اور کہہ رہا ہے میں بنا تو رہا ہوں مٹی سے ہی, لیکن فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو بنا چکوں, تخلیق کے ابتدائی مراحل سے گزار لوں اور اس کے بعد اس کے اگلے مراحل میں لاؤں, یعنی اس کو قوا دوں, اس کے اندر قوتیں دوں, اس کے اندر صلاحیتیں دوں, اس کو ارادہ اختیار دوں, اور بہت سی صفات اس کی جو ہیں انسانی وہ سب دوں, اور اس کے بعد اپنی روح پھونک دوں. یہاں تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, میں اپنی روح بھی پھونک دوں. اب اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونک رہا ہے تو مطلب بالکل مت لیجیے کہ ڈیوائن اس کے اندر کوئی پاور آ جاتی ہے انسان, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو, ایک جھلک اس نے اپنی ڈال دی انسان کے اندر, جس کی وجہ سے اللہ والی صفات جو ہیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. وہ مخلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ ہمدردیاں, وہ رحمتیں, وہ رحیمی, وہ شفقت انسان میں پیدا ہوتی ہے اور ہوتی ہے. وہ حقیقت میں ایک بہترین مخلوق بن گیا ہے اس کی وجہ سے, جو اللہ تعالیٰ نے روح اپنی پھونکی ہوئی ہے. تو کہا کہ جب میں یہ سب کچھ کر دوں, یعنی پہلے تو دیکھنے میں بظاہر بہت حقیر ہے مخلوق یہ, لیکن بعد میں تم دیکھنا میں ڈیولپ کر رہا ہوں اس کو, اور اس کے بعد میری روح بھی ڈال دوں گا, اور پھر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سجدہ کرو. اب فرشتے تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے اس کے اندر, تو وہ تو اس چیز پہ گئے, اور ابلیس یہی رہ گیا کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور گندی مٹی سے بنایا گیا ہے. اب یہی ہوتا ہے میں آپ کے انسان کیا غور کرتا ہے. مختلف قسم کے انسان جو غور کرتے ہوتے ہیں کسی امتحان میں, کوئی امتحان کا یہ سرا پکڑ لیتا ہے, یہ تو جیسے میں نے بتایا شروع کا ابتدائی سرا کہ مٹی ہے, گندا ہے, خراب ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور خود بھی خبیث. کیوں انسان, جس انسان میں ہم بھی, ہمارے ہاں بھی جیسی اپنی گندگیاں مزاج ہوتی ہیں یا جتنی خوبیاں ہوتی ہیں اسی لحاظ سے وہ دوسروں کو دیکھتا ہوتا. ہم سب بھی ایسے دیکھتے ہوتے ہیں, ہم سب بھی یہی دیکھتے ہوتے ہیں. ہم اچھے ہیں اگر تو ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے, اور ہم برے ہیں تو ہمیں دنیا بری لگتی ہے. ہم اگر خبیث ہیں تو دنیا خبیث لگتی ہے ہمیں, ہم اگر پیارے ہیں تو ہمیں دنیا پیاری لگتی ہے. ہمیں سب اچھے لگتے ہیں, ہمیں سب یہ لگتے ہیں سب یہ بہت اچھے ہیں لوگ. سوچئے, اور یہ بات بتا دوں آپ کو, اور جب ہمیں اچھے لگتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں اچھا سمجھتا ہے. ہمارے رب نے اپنی توفیق سے ہمیں اچھا بنایا ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں دنیا کے لوگ اچھے لگ رہے ہیں, اور ہمیں دنیا کے لوگ سب خود غرض لگتے ہیں, برے لگتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے.
ہمیں انسانوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، یہ مقصد ہے اس کا۔ امتحان یہی ہو رہا ہے کہ ہم حسن ظن سے کام لیتے ہیں یا سوء ظن سے کام لیتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب میں اس کا تشبیہ کروں، اس کو ڈیولپ کر دوں، اس میں اپنی روح ڈال دوں، تو تم سجدے میں گر جانا۔ پہلے کہہ دیا ابھی بنا رہا ہوں، جب بن جائے گا اور مختلف مرحلے سے گزر جائے گا تب سجدہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ ابھی کر لو۔ اب کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ بہت پہلے کبھی کہا تھا، اور بہت بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا بنا دیا، اب وہ ڈیولپمنٹ اور وہ ارتقاء، وہ ایولیوشن کیا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے سائنٹیفک ارتقاء کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی بات جو کہہ رہا ہے اس پہ غور کیا کیجیے، اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں وہ جو کہنا چاہتا ہے بات۔ تو فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ دیکھیے ہر بار یہاں پر آپ دیکھیے ملائکہ کا ذکر آ رہا ہے، حالانکہ جنوں سے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ کیونکہ جن جو ہے فرشتوں کے سامنے بہت چھوٹی اور حقیر مخلوق تھی، اس سے باتیں نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، لیکن حکم سب کے لیے ہے شامل، حکم میں وہ بھی شامل ہیں۔ سجدہ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب فرشتوں سے کہہ رہا ہے، بڑے بڑے فرشتوں سے، بڑی مخلوق سے کہہ رہا ہے، تو چھوٹے مخلوق تو خود بخود اس میں شامل ہوں گے ہی۔ اور کبھی ابلیس نے یہ نہیں کہا، یاد رکھیے یہ تو ہم جیسے ابلیس لوگ، ہمارے یہاں کے جو انسان ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم کب دیا تھا، یعنی جنوں کو کب؟ ارے ابلیس نے بھی نہیں کہا یہ تو کہ مجھے حکم نہیں دیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو وہ یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے تو نے کہا ہی کب تھا، غلط بات۔ یہ تو ہم جیسے ہمارے یہاں انسان ابلیس کے جو وہ ہیں آپ کے ایجنٹ، وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ ابلیس نے بھی بات نہیں کہی تھی کہ مجھے حکم نہیں دیا تھا، حکم تو اس کو دیا گیا تھا، وہ خوب سمجھ رہا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے یہ حقیر مخلوق ہے، یہ چھوٹی ہے، مجھ سے کمتر ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کہہ رہا ہے وہ تو ہر بات۔ تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتوں میں تو نہیں تھا، آپ بھی جانتے ہیں، مگر حکم میں وہ بھی شامل تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ پہلے تو اس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ قرآن میں دوسری جگہ سورہ اعراف میں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، بہت بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، قال ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جبکہ میں نے حکم دیا تھا، یعنی اصلی چیز وہ نہیں ہے سجدہ بلکہ حکم ہے اللہ کا، تو اللہ کا حکم ہے سب سے بڑی چیز، میں نے حکم دیا تھا، تو نے یہ کیوں سمجھا کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی اس نے نہیں کہا کبھی ابلیس نے، یہ ہم ہی جیسے لوگ جو ہیں ابلیس کے ایجنٹ کہا کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کہا اس نے، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس نے تو یہ کہا میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں اس سے، یہ حقیر ہے، یہ ذلیل ہے، یہی اس نے ہر بار کہا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ابلیس تو کیوں ان کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، دیکھیے یہاں بھی وہی بات کہی اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، اتنی حقیر مخلوق، اتنی گندی مخلوق، بو آ رہی تھی، سڑ گیا تھا، اس سے تو نے ایک مخلوق بنائی، اس سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو، میں تو نہیں کروں گا، اور تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر جاتی اٹھتی ہے، اور مٹی سے بنایا نیچے جاتی ہے، اور بہت سی باتیں اس کی تعویل ہو سکتی ہیں، اس نے 50 تعویلیں کی، لیکن سب تعویلیں وہی ہیں۔ میں نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو صرف تجھے ہی سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا اس نے۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا میں اللہ میں تیری عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں تجھے ہی سجدہ کروں گا، نہ، وہ خوب جانتا تھا کہ اصلی چیز حکم ہے اللہ کا، جو حکم دے رب وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. سوچیے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تجھے روز جزا تک, ہاں, اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اللہ کی, انسانوں کی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو گئی اس بات پر. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے, یاد رکھیے, تو خود بخود اس دنیا میں دنیا کی ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہوتی ہے. یعنی مطلب کہیں یا نہ کہیں, خود بخود, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا پوری ہوتی ہے. اللہ ناراض ہے تو ہر چیز ناراض ہے. آپ دیکھتے نہیں کوئی کام نہیں بنتا ہمارا, ہماری ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے. ہم کوششیں کرتے ہیں, اللہ نہیں چاہ رہا نا تو نہیں ہوتا. دنیا کی ہر چیز ہمارے حق میں نہیں کام کرتی ہوتی, سب چیزیں ہمارے خلاف ہو جایا کرتی ہیں. بظاہر نظر آتا میاں ہر کام ہمارا تقدیر الٹی ہو رہی ہے. یہی جو ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے جو کام کرتا ہوتا ہے ہر جگہ. اس کے پیچھے اللہ کا کلمہ ہے جو کام کرتا ہوتا ہے. اللہ ناراض ہے, ناراض ہے تو کوئی کام نہیں کرے گی دنیا کی دنیا. اللہ خوش ہے, ہر کام کرے گی. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کچھ بات آئی تھی گزشتہ درس میں. میں نے کہا تھا کہ جب محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس میں چھری کی بات میں نے کہی تھی پچھلے سال, یاد ہوگا آپ کو, وہ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر, لیکن وہ چھری چلی نہیں. تفسیروں میں آتا ہے کوشش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن کٹ جائے, نہیں چلی. اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے یہ کہا تھا اور اچھی سے لگی مجھے بات, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ جانے, اللہ عالم بالصواب, کہ وہ چھری کیسے کاٹتی کہ رب کریم جس سے محبت کرتا ہے, یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, وہ چھری اس اسماعیل کو کاٹ دیتی بھلا. حالانکہ ذوی العقل نہیں ہے وہ, حالانکہ اس میں بظاہر ہماری نظر میں اس کے پاس کوئی عقل شعور نہیں ہے, لیکن اللہ کی مخلوق ہے. زمین بولتی ہے اللہ سے, زمین بات کرتی ہے اللہ سے, قرآن میں ہے. ہمارے لیے وہ نہیں بولتی, لیکن اللہ کے سامنے سب بولتی ہے. زبان حال سے ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کے سامنے زبان قال سے بولتی ہیں وہ سب چیزیں. تو چھری کہتی ہے گویا اے رب کریم, تو پسند نہیں کرے گا کہ تیرے خلیل کا بیٹا ذبح ہو جائے, تو پسند نہیں کرے گا, لہٰذا کام نہیں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہی ہو رہا تھا, یہ بات تھوڑی ہو رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ چھری چلے, اور چھری چاہتا تو چل جاتی, نہیں چلی نا. یہی میں حضرت ابراہیم نے کوئی کمی نہیں کی, بالکل. قرآن کہتا ہے کہ خواب کو تم نے سچ کر دکھایا, یعنی انہوں نے سب کچھ کر دیا لیکن وہ نہیں چلی. تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہر چیز ہماری الٹی ہو جاتی ہے, دنیا کی ہر چیز ہمارے خلاف ہوتی ہے. اور جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہوتا ہے, اور اللہ ہم سے محبت کب کرتا ہے, جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ سے محبت کی کسوٹی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو مانیں اور رب کی مانیں. جب ہم اپنے رب کو مانتے ہوتے ہیں اور رب کی مانتے ہوتے ہیں تو رب کریم جو ہے ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں بھی ہم سے محبت کرتی ہیں. حضور نے فرمایا محبت کرتی ہیں. دنیا کی ہر چیز محبت ہم سے کرتی ہے, ہر چیز محبت کرتی ہے, ہر چیز ہمارے فیور میں ہو جاتی ہے. بالکل. تو کیوں ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز ہم سے محبت کرنے لگے, ہر چیز ہمارے فیور میں ہو جائے. آج کا سبق اتنا کافی ہے میرے لیے کہ دیکھیے اس ابلیس کا واقعہ بتانے سے مقصد یہی تھا کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور تکبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنا ہی برا کرتا ہے, اپنے حق میں برا کیا کرتا ہے. دنیا کی پھٹکار ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز کو پھٹکارتی ہے, دنیا کی ہر چیز کو لعنت کرتی ہوتی ہے, دنیا کی ہر چیز کے خلاف ہو جاتی ہے. اور جب اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا کی ہر کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے, اس کے فیور میں ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو اپنی محبت کا وہ حصہ عطا فرما دے کہ کائنات کی ہر چیز ہم سے محبت کرنے لگے, یہ کائنات ہمارے حق میں کام کرنے لگے. فرشتے تو کرتے ہی ہیں, سجدے کا مطلب ایک یہ بھی تھا کہ فرشتے وہ کریں گے تو ہم چاہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان سے کہے گا کہ یہ کرو, تم یہ کرو, تو کام کرواتے ہیں. فرشتے بچے کو اٹھا لیتے ہیں, گرتا ہوا بچہ تو ایکسیڈنٹ سے روک دیتے ہیں, آپ کو معلوم فرشتے وہ سب کام کرتے ہوتے ہیں. انسان سجدہ کرنے کا مطلب اس کا یہ بھی ہے.
تو باہر عرض کرنا یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو مانیں گے، رب کی مانیں گے. ہمارا رب ہم سے محبت کرے گا تو کائنات کی ہر چیز ہم سے محبت کرے گی. اس دنیا میں بھی کامیابی ہمیں ملے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں ہماری بھی کامیابی ہوں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد